تجوید کیا ہے؟ تجوید القرآن کی کیا تعریف ہے؟ تجوید حاصل کرنا اور اس کے خلاف قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ لحن جلی اور لحن خفی میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور تجوید کے خلاف پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کے معنی تجوید القرآن و معرفت الوقوف بیان فرمائے ہیں، یعنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کے مطابق قاعدے پہچاننا۔ اگر قرآن شریف کو تجوید سے نہ پڑھا جائے تو غلطی ہوگی اور پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پس تجوید کے خلاف قرآن شریف کو پڑھنا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، اور جو خداوند کی نافرمانی کرتا ہے وہ یقیناً گناہ گار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآن غلط پڑھے اس پر خود قرآن ہی لعنت کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھے تاکہ غلطی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے بہت سارے شہروں میں بھی ایسے قراء موجود ہیں جو اپنے آپ کو قاری کہتے ہیں، لیکن قرآن کی تجوید کو صحیح نہیں پڑھتے، قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، اور بچوں کو بھی ویسے ہی قرآن مجید پڑھانے کی پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمارے عام مسلمان جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری ایک آج مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہم اللہ کے حضور کے ماننے والے ہیں، اس قرآن کو ویسے ہی پڑھیے جیسے قرآن پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو پھر ہم خود بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر کے اندر عورتیں اور بچیوں کو بھی قرآن مجید کو صحیح تعلیم دلوانے کی کوشش کریں۔ اور صحیح تعلیم کیا ہے؟ یہ ابھی آپ سے میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ صحیح الفاظ کی ادائیگی، صحیح مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے میں دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ لحن جلی کا معنی ہے واضح غلطی جس سے قرآن کے الفاظ اور حروف کا معنی بدل جائے، جس سے قرآن کے الفاظ کا معنی بدل جائے۔ یہ کیسے ہوگا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے، یا حرکت کی بجائے سکون پڑھ دیا جائے۔ مثلا زبر زیر یا پیش ہو اور ہم اس پر جزم پڑھ دیں، یا زبر کی جگہ پیش پڑھیں، زبر کی جگہ زیر پڑھیں، پیش کی جگہ زبر پڑھ دیں یا زیر پڑھ دیں، یا جس حرف پر حرکت ہو زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب زبر زیر پیش کی بجائے وہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھ دیں، کھڑی حرکات پڑھ دیں، یا حرکات کو کھینچ دے کہ اس سے الف واو اور یا کی آواز پیدا ہو جائے، تو اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ اور اس معنی بدلنے سے ہوگا کیا؟ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر ایسے قرآن مجید کی تلاوت کرے جس سے الفاظ کا معنی بدل رہے ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔
اور لان خفی کس کو کہتے ہیں؟ لان خفی سے جو پڑھنے والا ہے اس کی آواز میں، خوبی میں، زینت میں تو فرق آئے گا، لیکن اس سے معنی نہیں بدلتا، اس سے نماز بھی فاسد نہیں ہوتی۔ میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ہم سب بھی قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی ترغیب دلائیں، اس چیز پر آمادہ کریں کہ وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھیں۔ قرآن مجید کے صحیح نہ پڑھنے کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک قریب مسجد تھی، مسجد سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک آدمی جو ہے بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ میرے بھائی قرآن پڑھنے کے کتنے پیسے لیتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھنے کے 5 درہم لیتا ہوں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ میں آپ کو 10 درہم دوں گا، خدا کے لیے قرآن نہیں پڑھو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ قرآن کو غلط پڑھ رہا تھا، غلط پڑھنے سے اس کو ثواب کی بجائے گناہ ہو رہا تھا، اور نہ پڑھے گا تو وہ گناہ سے تو کم بچ جائے گا۔ اس لیے شیخ سعدی نے اس کو 5 درہم کی بجائے 10 درہم دینے کا وعدہ کیا۔